لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا، ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا، یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے، تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں وہ جو قبول ہوگا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی، ایک صحابی نے، اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا، یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے، نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا، ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے، تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی، عورت تو مل جائے گی، ثواب نہیں بنے گا یہ. لیکن اس کے باوجود اس پر ہجرت کے احکام مرتب ہوں گے. جیسے جن صحابی نے عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کی تھی، تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے، بس یہ سمیٹ کے آ رہا ہوں اصل ٹاپک ادھر. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے آپ الجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. لیکن جن صحابی نے ہجرت کی تو ہجرت کے احکام تو لاگو ہوئے نا ان کے اوپر. جو بھی ہجرت کے شرعی احکام ہیں کہ جو جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان پر کفار کا تملک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ بحث، جو بھی ہجرت کے فقہی احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ثواب نہیں ملے گا ان کو، ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے، پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. تو جب آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے، لیکن وضو ہو جائے گا. صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا، کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے، طہور قرار دیا، وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں نماز جو ہے، نماز اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی، یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود، نماز جو ہے نا بذات خود وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں
وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ؟ جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز العادہ عن العبادہ. عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا میں, پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا, میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ, اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.